اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو سورہ کوثر کے حوالے سے ہے، جس سے آپ اپنے دشمن کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو بے حد ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آپ کو ناجائز طور پر تنگ کرتا ہے، آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کے خلاف مقدمات کرتا ہے، جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے، آپ کو اس سے جان و مال کا خطرہ ہے، آپ اپنے دشمن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت پھر باتوں سے نہیں مانتے۔ دشمن چاہے ایک ہو یا ڈھیر سارے ہوں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی تیز، جلالی اور تیر بہدف ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت کے خوف سے ضرور ڈریں، ناجائز اور ناحق کسی پر ظلم نہ کریں۔ آپ اس عمل کو ناجائز کسی کے لیے بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے گناہ اور نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ میں بری الذمہ ہوں۔ میں آپ کو عمل صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور آپ کو جینے نہیں دیتے۔ آپ ایک پل بھی سکون سے سانس نہیں لے سکتے ان کی وجہ سے۔ آپ کی بچیوں کی عزت کو آپ کو خطرہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بے انتہا ذلیل کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی عزت، جان و مال کا دشمن سے خطرہ ہے۔ اس صورت میں آپ اس عمل کو کریں۔ یہ بہت ہی تیر بہدف عمل ہے، بہت ہی اثر کرنے والا، ہزاروں بار کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کا ایسا پاورفل امر لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے عمل کیا اور ہم جو چاہتے تھے ویسا ہی اثر ہوا ہے۔ تو اللہ والو، عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، عمل کو سمجھیں، سوچیں اور پھر کریں، تاکہ آپ کو 100% فائدہ ہو۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو اسی وقت اجازت مل جائے گی۔ آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں میری مائیں اور بہنیں اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی اور دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دشمن ایک ہو یا ڈھیر سارے دشمن، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس عمل سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کے دشمن کا وہی حال ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مرادیں پوری ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کے پاس دشمن کی تصویر ہے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر عمل ہے۔ اگر تصویر نہیں ہے تو آپ اس دشمن کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ گھر کی سمت آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دشمن کا گھر کس طرف ہے، تو آپ تصور میں دشمن کا چہرہ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ تصور آپ کا اتنا پاورفل تصور ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کا دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے تصور میں سارا عمل کرنا ہے اور اس کے چہرے پر پھونکتے جانا ہے، یعنی کہ دم کرتے جانا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ 3 بار، کوئی آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، نہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 121 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر۔ 121 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور دشمن کی تصویر پر یا پھر تصور میں آپ نے دم کرنا ہے۔ جب آپ نے دم کرنا ہے تو آپ نے 3 مرتبہ دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو ماں کا نام نہیں معلوم تو آپ دشمن کا نام ہی لے سکتے ہیں۔ آپ نے ساتھ میں ہوا نہیں لگانا، کیونکہ ہوا تو سب کی ماں ہے۔ تو آپ اس نام کے، جو آپ کے دشمن کا نام ہے، اس نام کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صرف دشمن کا نام لیں۔ اگر اس کی ماں کا نام نہیں معلوم تو آپ نے ساتھ میں دعا کرنی ہے کہ آپ کا دشمن برباد ہو جائے، یا نیست و نابود ہو جائے، یا آپ کی جان چھوڑ دے، یا آپ کا دشمن سدھر جائے، اللہ اسے نیکی کی ہدایت دے دے۔ اور اگر آپ دشمن کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی ہلاکت کے لیے دعا مانگیں گے۔ 3 بار آپ نے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور تصور جو آپ کا کرنا ہے، اتنا آپ کا مضبوط تصور ہونا چاہیے، اتنا تصور ہونا چاہیے کہ جیسے دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تصور میں دم کرنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے وہی نام لینا ہے اس کا، اور اس کی ماں کا نام لے کر تصور میں وہی دعا مانگنی ہے، اور دشمن پر دم کر دینا ہے تصور میں، یعنی کہ 3 بار آپ نے اس کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 107 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے 121 مرتبہ، پھر آپ نے 111 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے 107 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ دشمن کی تصویر پر یا تصور میں دم کرنا ہے، دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس میں میری بہتری ہے، میری بہتری فرما، دشمن سے میری جان چھڑا، یا آپ نے اس کو مارنا ہے تو ہلاکت کی دعا کرنی ہے، اس کو سدھارنا ہے تو اللہ سے رحمت مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر اندر ہی آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، ہلاکت کی طرف وہ ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر ایک بات کا آپ خاص خیال رکھیں، اگر عمل آپ نے دن کے ٹائم شروع کیا ہے کسی بھی وقت، تو آپ اس عمل کو 3 دن کریں گے، اور اگر یہ آپ نے رات کے ٹائم شروع کیا ہے تو 3 راتیں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم فکس کر لیں اور ایک ہی ٹائم پر پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تنہائی میں اس عمل کو کریں، تاکہ اس کا 100% آپ کو رزلٹ ملے۔ تو اللہ والو ناجائز کسی کے ساتھ نہیں کرنا آپ نے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا کام 3 دن کے اندر ہو جائے گا۔